وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تحقیق عطا کی ہم نے لقمان کو الحکمت، حکمت، عقل مندی، دانش مندی، ان اشکر للہ، یہ کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے گا، وَمَن يَشْكُرِ اللَّهَ، جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر ادا کرے گا اپنے فائدے کے لیے، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں شکر میں تو اے لقمان تمہارا فائدہ، اور ہمیں بھی اللہ سنا رہا ہے شکر ادا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو میرے نعمتوں پہ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، نون تاکید، خامخواہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر آپ چاہے آپ کا علم بڑھے اور آپ کی صحت بڑھے، آپ کی عقل بڑھے، اور آپ کی اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو ہدیت فرمائی ہے ان میں اضافہ ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے دل سے بھی اللہ کو شکر ادا کرو، زبان سے بھی اور ہاتھ پاؤں سے۔ دل کا شکر خدا کی معرفت ہے کہ دل سے اللہ کو آپ پہچانے، کبھی کبھی مراقبہ کیا کریں آنکھیں بند کر۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھار بلکہ اکثر عصر کی نماز کے بعد اپنی خانقاہ میں جب ساتھی جمع ہوتے تھے، اللہ نے مجھے بھی موقع دیا اس میں شرکت، تو حضرت فرماتے آنکھیں بند کر لو اور سر نیچے جھکا، اور سامنے جو ہے لفظ اللہ بڑا لکھا ہوا تھا، لفظ اللہ، فرمایا اللہ کا تصور کرو، اللہ کتنے بڑے، آسمان اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ بھی ایک مراقبہ ہے، ایک تو موت کا مراقبہ، ایک یہ مراقبہ، آنکھیں بند کر کے بالکل خاموش۔ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ ذکر نہیں کرنا، زبان بند رکھے، زبان نہ ہلاؤ، اس وقت اللہ اللہ نہ کرو، زبان کو بالکل بند رکھو، زبان بند، صرف اللہ کا تصور باندھے۔ ساتھیوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ تو اس سوچنے سے اللہ کی معرفت آتی ہے دل میں۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اردو میں کہے، اپنی زبان میں کہے، عربی میں کہے الحمدللہ، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ، کہنا شروع کرتے ختم کیا الحمدللہ۔ کوئی نعمت آپ کو نظر آئے، سوچ میں پڑ گئے کہ خدا نے مجھے آنکھیں دی الحمدللہ، ہاتھ دی الحمدللہ، صحت دی الحمدللہ، بس الحمدللہ الحمدللہ، فائدہ آپ کا اپنا ہے۔ اور ارکان یعنی اعضاء کا شکر کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اللہ تعالیٰ کی بات جب آپ یہ کریں گے، دل میں اللہ کی معرفت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد اور نماز وغیرہ کی پابندی، تو آپ شکر گزار بندوں میں شمار ہوں۔ کس میں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، تعریف اللہ کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ آپ سے بھی اللہ اس وقت یوں گویا فرما رہے انشکر لے، کیا الفاظ ہے؟ انشکر للہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، میرے بندو شکر کرو، تمہارا اپنا فائدہ ہے، شکر کرے۔ بعض لوگ صرف زبانی شکر کرتے ہیں، میں نے بتایا زبانی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ نے فرمایا عملی شکر چاہیے، اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ فرماتے ہیں داؤد کے گھر والوں عملی شکر مجھے چاہیے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عملی عبادت۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو نا تو تصور باندھا کرے کہ میں اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کتاب کھولے مدرسے میں، کلاس میں، تو بس کہو یہ عملی شکر ہے، اور اس شکر پہ شکر ادا کرو، شکر پہ شکر۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری، ومن کفر نعمت، اور جس نے نعمت کی ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، فإن اللہ غنی غیر محتاج إلی الشکر، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی شکر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی اس کو شکر ادا کرے؟ ساری دنیا اللہ کی ناشکری شروع کرے، اس کے خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔
سب شکر پہ لگ جائے، خدائی میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں تو غنی ہوں، اللہ فرماتے ہیں غنی، لیکن شکر میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ حمید محمود، حمید محمود، تعریفوں والے، دنیا اس کی تعریف کر رہی۔ اے انسانوں، اگر تم اس کی تعریف نہ کرو تو کیا ہوا؟ یسبح لہ من فی السماوات والارض، ہے نا قرآن شریف میں کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں انسانوں ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، اور ان کو اپنی تسبیح اور اپنی نماز معلوم ہے۔ انسان اگر نہ کرے کوئی پرواہ نہیں ہے۔